صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آصن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار ويطوما عن جميما ماء جميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری قرآن جناب ابو العباس صاحب تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرما رہے تھے. جو حضرات باہر ہیں ان سے پھر ایک مرتبہ
بس ادب التماس ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور اب منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو مختصر طور پر ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے جناب علی عباس صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سنوا دیں۔ جناب علی عباس صاحب۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، ارے کیسے محسن کو بچاؤں، ارے سانس سینے میں رکی ہے، ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم، ارے گھٹنے لگتا ہے میرا دم، ارے صرف مرنے کی کمی ہے، ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان ارے دیکھ کر مجھے کو کہو گے، ارے کیا میری زہرا یہی ہے، ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان کا بہترین نحو سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مشہور و معروف نحو خوان جناب رضوان علی دانش صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور نحو پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
تقاضل نار صلوات دیجیے اللہم صلی علی رخصت ہوئی جہان سے جب بنت مصطفیٰ روئی زمین عرش پاماتم ہوا وفا خود مرتضیٰ نے بی بی کو غسل و کفن دیا دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا آنکھوں میں اشک ہونٹوں پہ نوحہ گیا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے یہ سال تو ہے رنجوں علم سے بھرا ہوا نانا گئے اب آپ بھی ہو جائے گی جدا ہم اپنے دل پر داغ یہ کیسے اٹھائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے محال ہم سب کا کون رکھے گا بعد آپ کے خیال دل ہوگا شک جب آپ کے حجرے میں جائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے گھر میں ہمارے آپ کے دم ہی سے تھی بہار دور خزاں سے ہوگا ہمارا جگر پیغار ہم اپنے دل پر داغ یہ کیسے اٹھائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ڈھونڈے گا صرف آپ کو یہ ہم ہمارا دل دنیا میں اب کہیں نہ لگے گا ہمارا دل آنسو بہیں گے آنکھوں سے جب گھر میں آئیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے دنیا میں کون نہ ہمارے اٹھا
جی نہ پائیں گے، شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا، مظہر لبے حسین پہ ہم تیے صدا، لمحے جدائی کے ہمیں ہر دم رلائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ جناب رضوان دانی صاحب، رضوان دانی صاحب سے آپ ان کا نوحہ بہترین نوحہ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، یہ دستہ خطیب الایمان کی جانب سے شعر رضا مجالس کا پروگرام منعقد ہوتا ہے ہر سال، جس کی یہ دوسری مجلس ہے آج، اور ان تینوں مجلسوں کو مولانا میثم ذیلی صاحب قبلہ خطاب فرماتے ہیں۔ مولانا موصوف بس کچھ ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ آج مجلس کے اختتام پر مشہور و معروف اور بہت قدیم انجمن لکھنؤ کی انجمن عباسیہ اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی وسیلہ دنی کرے گی، آپ حضرات سے بھی سماعت فرمائیں۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب طیب لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لیں، آگے تشریف لیں، یہاں ممبر سے متصل ہو جائیں تو کلام سننے میں آپ لوگوں کو آپ کلام سے محظوظ ہو سکیں گے۔ آئیے تشریف آگے تشریف لیں، آئیے آپ حضرات بھی آگے آ جائیے، تو بیٹھے تو ہیں وہاں کے بجائے یہاں بیٹھ جائیے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادی کی شان کہ یہ زباں اور مدحت تیری فاطمہ، یہ زباں اور مدحت، یہ زباں اور مدحت تیری فاطمہ، دل کو ہوتی ہے کتنی خوشی فاطمہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ زباں اور مدحت تیری فاطمہ، کو ہوتی ہے کہ دل کو ہوتی ہے کتنی خوشی فاطمہ، تو دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، دیکھ کر جس کو دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، وہ ہے گھر کی تیرے روشنی فاطمہ، دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، وہ ہے گھر کی تیرے دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، وہ ہے گھر کی تیرے روشنی فاطمہ، تو قصر ظالم کو مسمار جس نے کیا، قصر ظالم کو مسمار جس نے کیا، آپ ہی کی ہے وہ لاڈلی فاطمہ، آپ ہی کی ہے وہ لاڈلی فاطمہ، تو پھر سے ویسا ہی روضہ بنے آپ کا، پھر سے ویسا ہی روضہ بنے آپ کا، ہم سبھی کی ہے حسرت یہی فاطمہ، ہم سبھی کی ہے حسرت یہی فاطمہ۔ سے دیکھیں کہ رو نہ پائیں صحیح سے تیرے لال پر، رو نہ پائیں صحیح سے تیرے لال پر، میری آنکھوں کی ہے یہ کمی فاطمہ، میری آنکھوں کی ہے یہ کمی فاطمہ، تو آپ کے کفو نے آ کے کی ہے مدد، آپ کے کفو نے آ کے کی ہے مدد، میں نے ناد علی جب پڑھی فاطمہ، میں نے ناد علی جب پڑھی فاطمہ، تو مر گئی ہے جو دلہن انہیں دیکھ کر، مر گئی ہے جو دلہن انہیں دیکھ کر،
زندگی دیں گی اس کو ابھی فاطمہ، زندگی دیں گی اس کو ابھی فاطمہ، تو لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، وہ چلی روٹیاں آپ کی فاطمہ، لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، وہ چلی روٹیاں آپ کی فاطمہ، تو آگ جس نے لگائی ہے در پر تیرے، اس پر لعنت ہو اللہ کی فاطمہ، آگ جس نے لگائی ہے در پر تیرے، اس پر لعنت ہو اللہ کی فاطمہ، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، ختم ہو جائے یہ زندگی فاطمہ، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، ختم ہو جائے یہ زندگی فاطمہ، تو التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ، التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ۔ التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ۔ بارگاہ معصومہ اعظم یاد میں بہترین اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب طیب لکھنوی صاحب۔ خطیب مجلس مولانا میثم دہلی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب آصف اقبال صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، وقت کا خیال رکھیں۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور جناب آصف اقبال صاحب کے بعد جناب فدوی نقوی صاحب اپنا کلام پیش کریں۔ آئیے تشریف۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، والوں کو تھا میرا رونا ناگوار، ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار، آج سے ہوگی نہ ان لوگوں کو شکوہ یا علی، دشمنوں تو نانے دینا میری لاش پر، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے، کوئی ایذا ہو تو ہوگی مجھے کوئی ایذا یا علی،
جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یاری، تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکین کے لیے، میری تربت پہ میرے بچوں کو لانا یا علی، تھام کر اپنا کلیجہ رہ گئے مولا ذکی، بولی زہرا جب خدا حافظ تمہارا یا علی، جناب آصف اقبال صاحب کی پردرد آواز میں پردرد رہا معصوم درمیان کی وصیت، منظوم وصیت سماعت فرما رہے تھے آپ آصف اقبال صاحب سے، اور اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی شاعر اہل بیت جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فدوی نقوی صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعرہ سے بات ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ کے در کی بڑی شان ہے بی بی زہرا، آپ کے در کی بڑی شان ہے بی بی زہرا، در کا درزی بھی تو رضوان ہے بی بی زہرا، در کا درزی بھی تو رضوان ہے بی بی زہرا، جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ حدیثیں لیکن جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ حدیثیں لیکن آپ کے ساتھ تو قرآن ہے بی بی زہرا، نعرہ سماعت پر فرمایا فضا جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ
حدیثیں لیکن آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تو قرآن ہے بی بی زہرا. چند اشعار اور پیش کی دیتا ہوں کہ جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا. جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا. تشریف لائیں ہمارے آئیے ساتھ. تشریف لائیں. ایک نعرہ درود بلند اللہم صل علی جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا. جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا. جتنی دعائیں رد تھی انہیں پھر سنا گیا. جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا. جتنی دعائیں رد تھی انہیں پھر سنا گیا. پہلے تو عرش نور پا پھر فرش نور پر. پھر فرش نور. پہلے تو عرش نور پا پھر فرش نور پر. حیدر سے عقد فاطمہ زہرا پڑھا گیا. حیدر سے عقد فاطمہ زہرا پڑھا گیا. بیٹھے ہوئے گھروں کی چھتوں پر جو لوگ تھے. بیٹھے ہوئے گھروں کی چھتوں پر جو لوگ تھے. چکر لگا کے سب کو ستارہ نچا گیا. چکر لگا کے سب کو ستارہ نچا گیا. نبیوں کی بیٹیاں ہوں کہ غیروں کی بیٹیاں. نبیوں کی بیٹیاں ہوں کہ غیروں کی بیٹیاں. بس سیدہ کو ام ابیہا کہا گیا. بس سیدہ کو ام ابیہا کہا گیا. آخری شعر کہ زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری. زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری. چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا گیا. زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری. چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا. زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری. چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا گیا. جناب فضل بن نقوی صاحب کے بہترین اور مرصع کلام کے بعد قبل اس کے کہ میں خطیب مجلس کو زحمت دوں، جو حضرات باہر ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور روضہ کاظمیان کے اطراف میں اپنے اپنے گھروں میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادب تشریف لے آئیں. آج کے اس مجلس کے بعد مشہور و معروف قدیم انجمن عباسیہ نوخانی وسیع نظری کرے گی. آپ صاحب
اسے بھی سماعت فرمائے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر اس سحر رونا مجالس کی دوسری مجلس کو خطاب فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ حضرات ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں کہ 19 جنوری کو امام باڑہ آغا باقر میں شب میں 7:30 بجے ایک مجلس اعزا ہمارے عظیم صاحب کی جانب سے منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں برادر بزرگ علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں، اور ہمارے محمد علی عرف اغن بھائی جو بہت کثرت سے مجالس میں شرکت فرماتے ہیں، آج کل علیل ہیں، کافی دن سے بیمار ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کوئی اور بھی اچھا، منیر عالم صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر باقر عباس عرف القمی اور وقار الحسن اوصاف حسین زاہد حسین و بھیا جانی صاحب الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كفوا اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین
من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات جو حضرات یہ فاصلے سے بیٹھے تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لیں آئیے آگے آ جائیے تھوڑا کچھ لوگ کیمرے کے آگے بھی آ جائیے آئیے. یہ لندن بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس انشاءاللہ 24 تاریخ کو اتوار کو منعقد ہوگی اسی روضہ کاظمین میں 10:30 بجے دن میں، جس میں نیر جلال پوری خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں. حضرات یہ سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کیا تھا. 5 چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے یہ آیت مبارکہ. پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہکا للدین حنیفہ، یعنی باطل سے کتراتے ہوئے، باطل سے دوری اختیار کرتے ہوئے، باطل سے براءت کرتے ہوئے، باطل سے تبرہ کرتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جائے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے، یعنی دین خالص ہے، خالص دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واضح طور پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے نہ وہ دین کے بارے میں جانتی ہے، نہ فطرت کے بارے میں جانتی ہے، نہ قوانین الہی کے بارے میں جانتی ہے، نہ عقائد کے بارے میں جانتی ہے، نہ ایمان کے بارے میں جانتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کا یا احادیث رسول کا یا احادیث معصومین کا مطالعہ کریں تو کسی مقام پر اکثریت کی تعریف یا اقلیت کی مذمت آپ کو نظر نہیں آئی. ہر جگہ اقلیت کی تعریف کی گئی اور اکثریت کی مذمت کی گئی. اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی اکثریت کو حق کے لیے معیار قرار نہیں دیا. پیغمبر اسلام نے کسی موقع پر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ زیادہ لوگ جو بات کہہ رہے ہوں اس کو اختیار کر لیا جائے اور کم افراد جو بات کہہ رہے ہوں اس کو ترک کر دیا جائے. بلکہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ حق کیا ہے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اکثریت کا کسی بات پر متفق ہو جانا اس بات کے حق ہونے کی دلیل نہیں. دیکھیے عزیزوں، میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں اور دوسروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ رسول کے بعد انہوں نے اجماع کو دلیل بنا کر خلافت اول کا اقرار کیا
لیکن ہم نے اجماع کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کو اختیار کیا جس کا انتخاب اللہ نے کیا، جس کا اعلان رسول نے کیا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت کے کہہ دینے سے کوئی امام نہیں ہو جاتا، اکثریت کے کہہ دینے سے کوئی خلیفہ نہیں ہو جاتا، بلکہ پیغمبر اسلام نے معیار معرفت امام کو قرار دیا۔ بہت توجہ، اکثریت کو قرار نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے معیار جو ہے وہ معرفت امام کو قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرا۔ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب جب ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی قرآن میں کر دیا ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ پیغمبر نے کہا، دیکھیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، سنایا کہ نہیں سن رہے ہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اب اگر یہاں پر امام سے مراد قرآن لیا جائے تو کیا ہر زمانے کا قرآن الگ الگ ہے؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے عزیزوں، امامت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے آج میں بالکل الگ ہٹ کے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ آرگومنٹری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک پہنچ جائیں، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کے کام آ جائیں۔ آپ داد دیں یا نہ دیں، اتنی داد مل جاتی ہے، اور الحمدللہ لاک ڈاؤن میں آن لائن مجلسیں پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک صلوات ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد۔ تو اب کوئی اتنی خواہش نہیں رہتی، لیکن بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے۔ دیکھیں قبلہ، امامت کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا۔ جناب ابراہیم کے سلسلے میں اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جناب ابراہیم کے سلسلے میں، لیکن سنیے گا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی نئی باتیں آج آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے سلسلے میں امامت کا تذکرہ کیا، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا، امتحان لیا پھر بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، تو ابراہیم نے اللہ سے کیا کہا؟ ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ وَمِنْ أُمَّتِي، آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد نہیں عزیزوں، آپ نے سننے کہا، بالکل ادا ہی نہیں کیا، میں بڑی بات کہہ گیا آپ کی خدمت میں۔ ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ پروردگار میری امت میں امام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بلکہ ابراہیم نے پوچھا قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ امامت کا عہدہ جو آگے بڑھے گا وہ امت کے ذریعے نہیں بڑھے گا، ذریت کے ذریعے۔ صلوات پڑھے پر محمد سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد یہ جناب ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ امت نہیں امتی نہیں، بلکہ ذریتی، وقالا ومن ذریتی، اور میری ذریت لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ میرا عہدہ جو ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ذریت میں بھی کوئی ظالم ہوا تو اس تک یہ امامت
نہیں پہنچے گی، لیکن رہے گی ذریت میں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رہے گی ذریت میں. دیکھیے آج کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے قبلہ بہت سے الفاظ ہیں جو اہل بیت رسالت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اہل بیت ہوتا نہیں ہوتا، اہل بیت اطرت. دیکھیے انہوں نے بتایا ایک صلوات پڑھے محمد وآل اہل بیت اطرت. الحمدللہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں اہل بیت اطرت آل. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ لوگوں نے دوسروں کو داخل کر دیا. اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے. بہت بڑی بحث ہے. اہل بیت میں ازواج شامل. آج سارے لوگ اس کے اوپر بزد ہیں کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہے. حالانکہ ہمارے پاس اس کے ہزار جواب ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عورت تو ہوتی ہے گھر والی. زید ابن ارقم سے زید ابن ارقم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ازواج کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ زید ابن ارقم کا اس مجمع کے خلوص سے یا اس مجمع کی عقیدت سے دور کا کوئی رشتہ نہیں. اس مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زید ابن ارقم سے کسی نے پوچھا، یہ سوچ کے سنیے کہ جواب سمجھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا ازواج کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ تو زید ابن ارقم نے جواب دیا کہ سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ اب ایک جملہ میزمزادی کہے بغیر آگے نہیں بڑھے گا کہ بھئی سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن گھر میں سکون سے بیٹھے تب تو کہا جائے. ایک بابا بلند صلوات پڑھا پر محمد اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن خالص اہل بیت صرف وہ ہے. یہ زید ابن ارقم کا جواب ہے، سوائق محرقہ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا خالص اہل بیت صرف وہ ہیں جن پر رسول کے بعد رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا. دیکھئے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جواب ہے زید ابن ارقم کا. لیکن اہل بیت میں لوگوں نے ازواج کو شامل کر لیا. جب آل کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا آل میں امت بھی شامل، اور اس پہ تمام دلیلیں دے دی. فرعون والی دلیل سمجھ رہے ہیں؟ غرق آل فرعون، کہ فرعون کی آل جو تھی وہ غرق ہو گئی. انہوں نے کہا صاحب آل میں امت بھی شامل ہے، ساتھی بھی شامل ہے، اصحاب بھی شامل ہے. اطرت کے لفظ کو بھی خالص نہیں رہنے دیا. بہت توجہ آپ حضرات، خاص طور سے ازواج کو لوگوں نے ہر جگہ داخل کر دی. آپ سوچ رہے ہیں آج میں پڑھ کے آ رہا ہوں، حالانکہ ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سارے جواب ہم نے اس وقت کنارے رکھ دیے. میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ذریت کا لفظ ایسا ہے، آپ شاید سمجھ نہیں رہے، اس میں نہ تو اصحاب کو شامل کیا جا سکتا ہے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے، اور نہ اس میں ازواج کو شامل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآل یعنی ذریت سے مراد کون ہے؟ کسی کا بھی ترجمہ کیا وہ قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں ذریت کا لفظ آیا ہے، یا اگر کوئی سافٹ ویئر آپ کے پاس ہو تو اس میں ذریت ڈالیں اور اس کے بعد دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے ذریت کے معنی کیا ہے. کہ ذریت کا مطلب ہے اولاد. ذریت کا مطلب ہے اولاد. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے بتایا کہ دیکھو امامت کا ازواج سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ امت سے کوئی تعلق ہے، نہ اصحاب سے کوئی تعلق ہے. امامت کا تعلق جو ہے وہ اولاد سے ہے. نہیں ابھی شاید سب کی سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سورہ مریم پڑھیے اور غور سے پڑھیے. سورہ مریم سب سے پہلے جناب زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے.
پڑھیے سورہ مریم، زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کس طرح سے؟ جناب زکریا کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ زکریا نے چپ کے دھیرے دھیرے ہم سے دعا کی، خفیًا، دھیرے دھیرے دعا کی، اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہ سب ہے اس میں۔ میری زوجہ عاقرہ ہے، عاقرہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا؟ میری زوجہ عاقرہ ہے، یعنی میڈیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو۔ بہت توجہ آپ حضرات، دیکھیں اس سے زیادہ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ جناب زکریا کی زوجہ ہیں، اور اگر خالی زوجہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جناب یحییٰ کی ماں بھی ہیں، لہذا الٹے سیدھے الفاظ تو استعمال ہو نہیں سکتے، سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے نا۔ تو انہوں نے کہا میری زوجہ عاقرہ ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار تو مجھے، سن رہے ہیں، ایک ولی عطا کر دے، ایک بیٹا عطا کر دے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ایک بیٹا عطا کر دے۔ آپ مجھے بتائیے، جناب ابراہیم نے بھی دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالح ایک بیٹا عطا کر، لیکن جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک ولی بیٹا عطا کر۔ اب یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو ولایت کے ساتھ دنیا میں آئے۔ بھئی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ولایت کے ساتھ۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اچھا یہاں تو ولی کا لفظ استعمال ہوا، لیکن سورہ آل عمران میں بھی اس دعا کا تذکرہ ہے۔ جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب قال رب ہب لی من لدنکا ذریۃ طیبۃ، اے پروردگار، اے میرے رب، تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ کیا عطا کر؟ ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ دعا سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، میری زوجہ عاقرہ ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ زوجہ ہے نا؟ سنایا کہ نہیں سنایا؟ تو بھیا اگر زوجہ ذریت میں ہوتی، سنایا، تو پہلے زوجہ کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو ان کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ زوجہ تو ہے مگر مجھے ذریت عطا کر۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ذریت کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کو ذریت کی ضرورت، اسماعیل کو ذریت کی ضرورت، نہیں غور کر رہے آپ، جناب اسحاق کو ذریت کی ضرورت، جناب یعقوب کو ذریت کی ضرورت، جناب زکریا کو ذریت کی ضرورت۔ یہ ذریت کی ضرورت کیوں ہے؟ عمران کو ذریت کی ضرورت کا ذریت کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کا کام رک نہ جائے۔ سنایا یا نہیں سنایا؟ دین کا کام رک نہ جائے، لہذا ہر ایک دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے ذریت عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ کوئی مجھے لا کے بتائے کسی نبی نے کہا کہ پروردگار میری امت میں اضافہ کر دے؟ کیا سنایا؟ میری ملت کو بڑھا دے، میرے اصحاب کی بزم میں وسعت پیدا کر دے، اس لیے کہ میرے بعد میرا کام یہ کریں۔ کہا نہیں، نہ اصحاب پہ بھروسہ، نہ امت پہ بھروسہ، بلکہ ہر ایک کی دعا یہ ہے کہ مجھے ذریت عطا کر دے۔ ارے بھیا، جن انبیاء کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بعد اور انبیاء آنے والے ہیں، جب وہ دین کی حفاظت کے لیے ذریت کی دعا کر رہے ہیں تو پھر آخری رسول نہیں عزیزو، ایسے نہیں سنا جائے گا۔ آخری رسول کہ جس پر نبوت کا خاتمہ ہے، جس پر رسالت تمام ہو رہی ہے، جس پر رسالت تمام ہو رہی ہے۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے؟ کہ اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو بیٹے عطا کیے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، سب کے سب بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے۔ لوگ پیغمبر کو اب تر کہنے لگے۔ کیوں کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ اب تر۔ اب تر کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی نسل منقطع ہو گئی۔
اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. خوش اس بات پہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم پھر اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جائیں گے. ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, بیٹے تو اس دنیا سے گزر گئے. اللہ نے آواز دی انا آتینا کل کوثر. سننا یا کہ نہیں سننا؟ انا آتینا کل کوثر. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب کوثر کے طور پہ اللہ نے کیا عطا کیا؟ دیکھیے ابھی تک آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں, بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا. کوثر کے طور پر ایک بیٹی عطا کی, وہ بھی کس کے بطن سے؟ جناب خدیجہ کے بطن سے. جناب خدیجہ کے بطن سے. سنیے گا 26-27 سال تک جناب خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی. 26-27 سال تک خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی. اتنے عرصے تک پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا, صرف خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی. کوئی دوسری شادی پیغمبر نے نہیں فرمائی. 3 بیٹے ہو کے مر گئے, اب صرف ایک بیٹی. آپ شاید متوجہ نہیں, اب صرف ایک بیٹی, بیٹا کوئی نہیں. عربوں کا مزاج یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے, بیٹی سے نہیں چلتی. وہاں تو بیٹیوں سے ایسی دشمنی رہی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے, اور یہاں پیغمبر کی صرف ایک بیٹی, بیٹا کوئی ہے نہیں. دیکھیں آپ میری تو متوجہ رہیں, جب تک خدیجہ زندہ رہی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی, دوسرا عقد نہیں کیا. اب اگر خدیجہ کے بعد پیغمبر عقد نہ کرتے تو مسلمان کہتے کہ چونکہ ایک زوجہ پر پیغمبر نے اکتفا کی, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, لہذا بیٹی رہی. اگر کوئی دوسری شادی کر لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہو جاتا. نہیں سن رہا یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا. اگر دوسری شادی کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو جاتا. تو پیغمبر کی نسل بھی بیٹے سے چلتی, بیٹی سے نہ چلتی. لہذا پیغمبر کو اللہ نے اجازت دے دی. سنی نہیں رہے یار کہ بھائی امت کے لیے تو 4 کی شرط ہے, تمہارے لیے کوئی لمٹ نہیں. سنی نہیں رہا یہ بندہ, تمہارے لیے کوئی حد نہیں. جس قبیلے میں چاہو, جس خاندان میں چاہو وہاں شادی کر لو, یہاں بھی شادی کر لو, وہاں بھی شادی کر لو, وہاں بھی شادی کر لو. 9 وقت ہو جائیں, 10 ہو جائیں, 11 ہو جائیں, لیکن محمد کی نسل فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں. صلوات و محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. آپ نے شاید غور نہیں کیا, میں کیا عرض کر دیا کہ محمد کی نسل فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے چلنے والی نہیں ہے. پیغمبر جتنے بھی عقد کر لیں, جتنے بھی عقد کر لیں, لیکن بیٹی صرف بی بی فاطمہ زہرا. اولاد چلے گی تو فاطمہ زہرا سے چلے گی. بالکل آخر میں دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے. لیکن میرا نکتہ نہیں, میں بہت بچا کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بڑے غضب کے خطیب تھے پروفیسر بدر الحسن صاحب قبلہ بنارسی. انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات پڑھی. انہوں نے کہا یہ جناب ماریہ قبطیہ سے اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا کیا, اور کسی زوجہ سے پیغمبر کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, کسی سے اولاد نہیں ہوئی. جناب خدیجہ سے بچے ہوئے لیکن کسی اور سے کوئی اولاد نہیں ہوئی.
لیکن اب سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے. لہذا بالکل آخر عمر میں یعنی 61-62 سال کی عمر میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا. حالانکہ بعد میں اسے بھی واپس لے لیا تاکہ نسل فاطمائی سے چلے، لیکن آخر میں ایک بیٹا اس لیے عطا کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب خدیجہ سے شادی ہوئی تھی تب تو محمد 25 سال کے تھے، جب ان سے شادی ہوئی تو بوڑھے ہو گئے تھے. ارے بھائی صلوات پڑھو بر محمد والے. ایک بابا بلند صلوات پڑھو بر محمد والے. تو ابراہیم نام کے ایک بیٹے دنیا میں آئے، لیکن ان کو امام حسین پر قربان کر دیا. اب نسل کس سے چلی؟ کیا نسل چلی؟ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد. اب ضروریت کیا ہے؟ اب ضروریت کیسے سامنے آئے گی؟ کہ کوئی موقع تو ایسا ہے جہاں ضروریت سامنے آئے کہ بھئی مباہلے کا موقع ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. دیکھو یہ پیغمبر کے بیٹے کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہے پیغمبر کے لیے نساء کی حیثیت رکھنے والی بی بی فاطمہ زہرا. یہ کون ہے؟ کہ یہ پیغمبر کا نفس. اب دنیا کی سمجھ میں آئے کہ یہ ہے ذریت، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دین کو بچانے والے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دین کی حفاظت کرنے والے. وہ کون؟ کہ یہ ہیں. بس میں نے بات کو تمام کیا. تو بی بی فاطمہ زہرا پیغمبر کی اکلوتی بیٹی. دیکھیے الحمدللہ یہاں مجمع میں سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت میرا دل چاہ رہا کہ یہ بات عرض کروں، لیکن جو سمجھے گا وہی بولے گا. ماشاءاللہ سادات کی شان کیا ہے؟ کسی سید سے پوچھے تم کیوں سید ہو؟ میں اس کو پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن آج دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ رخ کبھی نہیں پڑھا. بہت توجہ آپ حضرات. پوچھئے کسی سے کہ تم سید کیوں ہو؟ میں کہا بھائی ہم اولاد رسول ہیں، ہم رسول کی ضروریت ہے. تو رسول کی ضروریت ہی تو سید کہلاتی ہے. کوئی ایک سید ایسا دکھائیے جو اپنے نام میں محمدی لگاتا ہو، جس کے نام میں مصطفی لگتا ہو. اگر احمدی لگا دے تو اور غضب ہو جائے. لوگ سمجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے. سادات کیا ہے؟ یہ حسنی سید ہیں بہت. یہ کون ہے؟ کہ حسینی سید، حسین الاصغر کی اولاد. زیدی سادات، عابدی، باقری، جعفری، موسوی، کاظمی، رضوی، تقوی، نقوی. لیکن آپ نے سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. آپ مجھے بتائیے یہ جتنے سید ہیں، میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی سید سے کہیے بھئی اپنا شجرہ لیا. کوئی سید شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، اسے کہیے اپنا شجرہ لیا. تم سید ہو؟ کہا کہ شجرہ لیا. وہ شجرہ لے کے آ جائے. سید ہے تو شجرہ لے کے آئے. اب اس کے شجرے کے اوپر آپ غور کیجئے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سید ہے تو کیا ہے؟ کہ اولاد رسول ہے، رسول کی ذریت ہے، رسول کی ذریت ہے. اب پورے شجرے کو دیکھیے. مثلا کوئی موسوی سید ہے، اس کے شجرے میں نام لکھے ہوں گے ان کے باپ وہ، 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 ان کے باپ وہ. آخر میں آئے گا امام موسیٰ کاظم. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بعد امام جعفر صادق، وہ ان کے بیٹے. وہ امام محمد باقر کے بیٹے. امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے. امام حسین مولا علی کے بیٹے. مولا علی ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے. وہ عبد مناف کے بیٹے. یہ مجمع مجھے بتائے کہ یہ محمد کی اولاد ہے، شجرے میں محمد کا نام کہاں ہے؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. میں کیا عرض کر گیا؟ ارے ہمیں بتاؤ بھیا کہ پورے تمہارے شجرے میں تم ذریت رسول ہو، کوئی بھی سید ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے پورے شجرے میں ہم کو کہیں محمد کا نام دکھا دے.
آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ جانے آپ کہاں ہیں؟ پورے شجرے میں ہمیں محمد کا نام مت دکھا دے، چاہے کوئی زیدی ہو، عابدی ہو، حسینی ہو، حسنی ہو، ہر ایک کا شجرہ کیا یہ حسنی سید ہے؟ امام حسن مولا علی کے بیٹے، حسن کے بعد علی، علی کے بعد ابو طالب، ابو طالب کے بعد عبد المطلب کے بعد ہاشم، ہاشم کے بعد عبد مناف، اسی طرح تو سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کہیں محمد کا نام نظر آیا؟ کا نہیں نظر آیا۔ لیکن سارے سادات اولاد رسول ہیں، تو بھیا یہ محمد کا نام کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ محمد کا نام کہاں ہے؟ اب دیکھیں جو سمجھے گا بھائی بولے گا، باقی کسی آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ارے بھائی پورے شجرے میں محمد کا نام کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ علی کے علاوہ کس کے نام میں محمد کا نام پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ بڑی ٹیکنیکل بات میں عرض کر گیا، صلوات پڑھے پر محمد والے آپ نے کوئی غور بھی کیا یا نہیں غور کیا کہ یہ مولا علی کا جو نام ہے اسی میں تو محمد کا نام پوشیدہ ہے، اسی میں تو محمد کا نام پوشیدہ ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ارے دوسرے کے تانوں سے پریشان نہ ہوئیے۔ انہوں نے کہا شیعہ نعت کہنا نہیں جانتے، نعت کہنا نہیں جانتے، اما جب علی کے نام میں ہمارے شجرے میں محمد کا نام پوشیدہ ہے تو علی کی منقبت پہ محمد کی نعت صلوات بر محمد والے۔ یہ بالکل عجیب و غریب بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ قبلہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں قبلہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 35 منٹ ہو گئے، بس 10-12 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ دربار میں خطبہ دے رہی، خطبہ فدق، ایک عجیب جملہ پورے خطبہ فدق میں بی بی کا ہے۔ کیا فرمایا بی بی نے؟ بی بی نے فرمایا کہ اس مجمع میں میرے علاوہ نہیں، سنیے جملہ سنیے، کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو یا ابی کہہ کے پکارے؟ اللہ اکبر۔ نہیں بھائی اتنی سطحی سماعت نہ رکھیے، بات سمجھیے۔ بی بی نے فرمایا کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو یا ابی کہہ کے پکارے، اے میرے باپ کہہ کے پکارے۔ سناٹا چھا گیا پورے مجمع کے اوپر۔ مہاجرین بھی بیٹھے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہیں، اکابر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر جو خلیفہ بنا ہوا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اس کو بنانے والا بھی بیٹھا ہے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو یا ابھی اے میرے بابا کہہ کے پکارے؟ کون ہے جو پکارے؟ کوئی تو کہے، کوئی تو بولے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، ارے بھیا کوئی تو بولے، کھڑے ہو کے کوئی کہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ استاد کو باپ کہہ کے پکارنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم شاگرد ہیں، ہم محمد کو باپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کس نے روکا؟ کس نے زبان پکڑی؟ کوئی تو بولتا، لیکن میسم زیادی نہیں پڑھ رہا، صرف مولا کی عطا ہے جو میں عرض کر رہا، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ارے کس نے روکا؟ ہم نے نہیں روکا، انہوں نے نہیں روکا، اس مجمع نے نہیں روکا، کسی شیعہ نے نہیں روکا، مولا علی نے نہیں روکا، پھر کس نے روکا؟ میں بتاؤں، قرآن نے روکا۔ سنی نہیں رہے آپ، کس نے روکا؟ کہ قرآن نے روکا سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کون بولے؟ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب ایک بات ایسی کہہ دوں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچے بھی واہ واہ کر لیں تھوڑی سی. ارے بھیا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے, یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم محمد کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں, لیکن محمد کی ازواج کے باپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم رشتے میں بڑے ہیں, بیٹا کہہ کے تو پکار سکتے ہیں. سنیں نہیں آپ نے, میں کیا عرض کر دیا بھائی, ایک صلوات بڑے بڑے محمد والے یہ تو کہہ سکتے تھے. اما ممبری پر بیٹھا ہوا آدمی کہتا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ جسے باپ کہہ کے پکارتی ہیں ہمارا داماد ہے. یہاں نہ معلوم کتنے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے, کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کے خسر موجود ہوں گے. اگر کوئی خسر جو ہے فادر ان لا اپنے سن ان لا کو, داماد کو بیٹا کہہ کے پکارے تو کوئی حرج ہے کہ کوئی حرج نہیں. غور کر رہے ہیں آپ. لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, یہ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو بیٹی دے دینا آسان ہے, لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کو بیٹا کہہ کے پکار لے. آپ نے داد دیں گے تو کون داد دے گا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں دو بیٹھے ہوئے ہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے تو یہ کہتا کہ ہم محمد کو بیٹا کہہ کے پکار سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ محمد کو بیٹا کہنے کا حق بھی یا ابو طالب کو ہے یا فاطمہ بنت سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ہم محمد کو بیٹا کہے. نہیں, بیٹا نہیں, ان کو بھی یا رسول اللہ ہی کہنا پڑے. سن رہے آپ, یہ نہیں کر رہے, ان کو بھی یا رسول اللہ ہی کہنا ہے, کچھ اور نہیں کہہ سکتے. اب ہمیں بتاؤ بھیا, سوچ سمجھ کے بتاؤ. اب دیکھتا ہوں کون بولے گا کون خاموش رہے گا. ہمیں سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ جب بیٹیاں بیاہنے کے باوجود یہ محمد کو بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے, تو جب یہ محمد کو بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے تو امت انہیں نانا کہہ کے نہیں پکار سکتی. تو جب یہ بیٹیاں بیاہ کے امت کے نانا نہ بن سکے تو معاویہ ماموں کیسے بن گیا؟ میرے چھوٹے بھائی, میرے بچے سمجھیں اس مسئلے کو, اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو ماں کہا گیا ہے یہ کیوں کہا گیا. ماں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا رشتہ ہو گیا کہ اب ان کی جتنی بہنیں ہیں وہ سب مومنین کی خالائیں ہو گئیں اور ان کے جتنے بھائی ہیں وہ سب ماموں ہو گئے, ان کے ابا جو تھے وہ سب کے نانا ہو گئے, ان کی امائیں جو ہے وہ نانیاں ہو گئیں. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. بہترین کتاب لکھی ہے راجہ صاحب پریاوا نے, تاریخ احمدی. مل جائے تو پڑھیے گا ضرور, بازار میں ہے, پڑھیے. کتاب نہیں ہے بلکہ نوٹس ہیں, نوٹس, بہترین کتاب تاریخ احمدی. اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جس بی بی کو سب سے زیادہ مسلمان شدت کے ساتھ ماں کہتے ہیں. سنیے سنیے, بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کو لوگ ماں کہتے ہیں. خواتین کی کسی مجلس میں تھی. مجلس کا مطلب یہ مجلس نہیں, مجلس کا مطلب گیدرنگ. کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا.
جب کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا، دیکھیں خالی ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، قیمتی بات ہے، اس میں آرگومنٹ ہے، جب کسی نے ماں کہہ کے پکارا تو انہوں نے ڈانٹا اور انہوں نے کہا تم مجھے ماں کہہ کے نہ پکارا کرو، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد ایک صلوات اور پڑھے پر محمد کہ تم مجھے ماں کہہ کے نہ پکارا کرو، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ اس کے اوپر باقاعدہ وہاں بحث ہے کہ یہ خالی مومنین کی ماں ہے یا مومنات کی مائیں بھی ہیں، لیکن وہاں اجماع علماء اس پر ہے کہ صرف مومنین کی مائیں ہیں، مومنات کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اما جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ بیٹوں کی بھی ماں ہے، بیٹیوں کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹوں کی بھی ماں ہے، بیٹیوں کی بھی ماں ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہن کی ماں بھی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ ہیں؟ جو بہنوں کی ماں ہے وہی بھائیوں کی ماں ہے، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ اس سے کچھ اندازہ ہوا آپ کو؟ اندازہ یہ ہوا کہ ان کو جو ماں کہا گیا ہے، ان کو جو ماں کہا گیا ہے وہ فضیلت کی وجہ سے نہیں کہا گیا ہے، حرمت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے یہ جملہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حرمت کی وجہ سے کہا گیا، حرمت کی وجہ سے کہا گیا، ورنہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد پیغمبر سے رشتہ جوڑنے کا ایک دروازہ اور کھل جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حرمت کی وجہ سے کہا گیا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا تو بی بی کہہ رہے کون ہے میرے علاوہ جو محمد کو یا ابھی کہہ کے پکارے؟ بس عزیزوں، باب فضائل میں آخری نکتہ، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، آپ جانیں اور شہزادی جانیں۔ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت بی بی یہ خطبہ دے رہی تھی اس وقت دربار میں تیسرے خلیفہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ آپ سوچ رہے ہیں اس سے کیا تعلق؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تیسرے خلیفہ اس وقت دربار میں موجود تھے یا نہیں تھے جب ہماری شہزادی خطبہ دے رہی تھی فتح کے سلسلے میں؟ ہر تاریخ نے لکھا تھے، موجود تھے۔ ان کا تو عالم یہ تھا کہ دوسری خلافت کے زمانے میں یہ ردیف کہلاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی موجود تھے۔ اب میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جس وقت بی بی نے کہا کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو باپ کہہ کے پکارے، تو کوئی بولے یا نہ بولے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی تین بیٹیاں اور بھی تھیں، جن میں ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ان کو بھی یاد دی گئیں، اسی لیے یہ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ یہاں تو نہیں ہے لیکن میرے گھر میں ایک بی بی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لیکن کوئی آواز نہ آنا، یہ بتاتا ہے کہ بی بی رسول کی اکلوتی بیٹی، جب بھی کہیے یہی کہیے، رسول کی اکلوتی بیٹی کا ماتم۔ جو اپنے بابا پر روتے روتے 18 سال کی عمر میں عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ شب شہادت کل
جمادی الاخر کی 3 تاریخ ہے. ایک اور روایت بھی ہے 13 جمادی الاول کی، لیکن ہمارے شہر میں ایک عرصے سے یا یوں کہا جائے کہ ہمیشہ سے یہی تاریخ رائج. بہرحال اب تو مسلسل اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جتنا رویا جائے اتنا کم ہے. کل میں نے آپ کے سامنے مصائب میں یہی پڑھا تھا کہ یہ رونے والی بیوی جو صرف اپنے بابا پر نہیں روئی، علی قتل ہوئے تو روئی، امام حسن کو زہر دیا گیا تو روئی، حسین شہید ہوئے تو روئی. عزیزو آج بھی جب کہیں حسین کے ماتمدار جمع ہوتے ہیں تو بی بی آ جاتی ہے رومال سفید دے کے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہیں دیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں مولا علی گھر میں آئے، دیکھا بی بی ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول. اے بی بی یہ ایک ساتھ اتنے کام کیوں؟ ابو الحسن کل رات ہم نے خواب دیکھا، یہ آج ہی کی رات ہے جس پہ بی بی نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے بابا رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اور ہمارے بابا کہہ رہے ہیں میری زہرا، میری بیٹی، میری لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا، میری جان، اے ام ابیہا، بہت مظالم تم نے سہ لیے، بہت ظلم تم پر ڈھائے گئے، اب مظالم تمام ہونے والے ہیں، کل تم ہم سے ملاقات کرنے والے. ابو الحسن یہ خواب بتا رہا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. جب کوئی معصوم اس دنیا سے گزرتا ہے اور اس کی بیٹی پر مسلسل ظلم ہوتے ہیں تو اس بیٹی کی شہادت سے پہلے معصوم خواب میں ضرور آتا ہے. ایک بار مدینے میں رسول فاطمہ کے خواب میں آئے، قید خانہ شام میں حسین سکینہ کے خواب میں آئے. روتے روتے حسین پر بی بی کو غش آیا. کچھ دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا، کہا میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو میرے بابا یہیں بیٹھے ہوئے تھے. ارے میرے بابا ابھی یہاں بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ اب تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والی ہو. عزیزوں آپ ذرا غور کریں کیسے ملتے جلتے مصائب ہیں، ہماری جان قربان. ہاں عزیزوں مدینے میں زہرا انہوں نے خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں، قید خانے میں سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا حسین آئے ہیں. وصیتیں فرمائیں، یا علی فلاں کو فلاں کو فلاں کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا. بس میں عرض کر چکا عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا علی بی بی کو غسل دے رہے. ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے. باہر آئے عمار نے پوچھا یا علی یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا عمار سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. میں کہتا ہوں یا علی چیخ مار کے روئے نہیں بلکہ اعلان کیا کہ سیدہ کی شہادت ہوئی.
رات کے اندھیرے میں بی بی کا جنازہ اٹھایا، تاریک رات چند لوگ شریک بقی میں آئے، قبر کھودی، سیدہ کو دفن کرنا چاہتے تھے کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ آپ نے پہچانا کس کے ہاتھ تھے؟ کہ پیغمبر کے ہاتھ تھے۔ آواز آئی، یا علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ آواز دی ہے، اللہ کے رسول میں شرمندہ ہوں، سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ علی نے بطول کو رسول کے حوالے کیا۔ کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ملتے جلتے مصائب ہیں؟ ہاں عزیزوں، یہاں علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں تو چیخ مار کے روئے۔ وہاں قید خانے میں جو غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی ہے، ایک مرتبہ وہ بھی چیخ مار کے روئی۔ پوچھا کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا نہیں، کوئی مرض تو نہیں تھا۔ کہا پیرہان کوئی سے چسپا تھا۔ بی بی زینب نے تڑپ کے کہا رہے اتنے تازیانے پڑے۔ مدینے میں بھی اندھیرے میں ایک لاشا دفن ہو رہا ہے، قید خانے شام کی تاریکی میں بھی ایک جنازہ دفن ہو رہا ہے۔ ارے وہاں بھی دو ہاتھ نمودار ہو رہے ہیں، یہاں بھی قید خانے میں سید سجاد کے سامنے دو ہاتھ۔ بیٹا سید سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن میں کہوں گا یا علی آپ کی مصیبتیں ایسی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن کم سے کم جب آپ سیدہ کو دفن کر رہے تھے تو ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن ہائے سید سجاد دفن سکینہ کے بعد ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں، واہ محمد والیہ۔ ارے کیا جان بنے آپ کی یہ ہے برادر، مدائے برادر، مدائے برادر، کیا جان بنے آپ کی یہ ہے برادر، مدائے برادر، مدائے برادر، حسد کروں آپ کا دل کھول کے ماتا، سید عالم، سید عالم، حسد کروں آپ کا دل کھول کے ماتا، سید عالم، سید عالم، رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے برادر، مجائے برادر، مجائے برادر، رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے برادر، مجائے برادر، مجائے برادر، روتی ہے بہت آپ کی نادان سکینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، روتی ہے بہت آپ کی نادان سکینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جو کر کوئی اس بچی کو بہلائے برادر، مجائے برادر، مجائے برادر، جو کر کوئی اس بچی کو بہلائے برادر، مجائے برادر، مجائے برادر۔
कलेजा फटता है कलेजा बेहोशों का बना आपका है दर्द में लाशा फटता है कलेजा फटता है कलेजा किस तरह बहना आपको दबता है बरादर मजाए बरादर मजाए बरादर किस तरह बहना आपको दबता है बरादर मजाए बरादर मजाए बरादर सब काफिले के साथ जाए जी भैया जाती हूँ तना जाती हूँ तना सब काफिले के साथ जाए जी भैया जाती हूँ तना तुम कह दो के खार न वतन जाए बरादर जाए बरादर मजाए बरादर तुम कह दो के खार न वतन जाए बरादर जाए बरादर मजाए बरादर नाचारू नादारू मजबूर हूँ भैया नहीं चलता कुछ बस नहीं चलता नादारू नादारू मजबूर हूँ भैया बस नहीं चलता कुछ बस नहीं चलता दे सकती नहीं तुमको कफन आए बरादर मजाए बरादर मजाए बरादर दे सकती नहीं तुमको कफन आए बरादर मजाए बरादर मजाए बरादर मैं जाती हूँ बेदीनों के मजमे में खुले सार मैं जाती हूँ बेदीनों के मजमे में खुले सार बेगोरो कफन तुम हो यहाँ है बरादर मजाए बरादर मजाए बरादर बेगोरो कफन तुम हो यहाँ है बरादर मजाए बरादर बेशील का पोशीदा किया इसलिए लाशा बेशील का पोशीदा किया इसलिए लाशा मिलता नहीं तुरबत का निशान है बरादर बरादर मजाए बरादर मिलता नहीं तुरबत का निशान है बरादर बरादर मजाए बरादर एक बूंद भी पानी न हुआ है मयसर एक बूंद भी पानी न हुआ है मयसर जी ज़बा में भी खुश्क ज़बा है बरादर मजाए बरादर जी ज़बा में भी खुश्क ज़बा है बरादर मजाए बरादर सैनी मावसे जब जालिमों ने शहर से मदीना छुड़ा दिया जब जालिमों ने शहर से मदीना छुड़ा दिया जब जालिमों ने शहर से मदीना छुड़ा दिया जब जालिमों मदीना छुड़ा दिया अरे तन्हाई में हुसैन के गम को बढ़ा दिया तन्हाई में हुसैन के गम को बढ़ा दिया तन्हाई में हुसैन के गम को बढ़ा दिया देखा जमीन पर लाश है गम को बढ़ा दिया अरे देखा जमीन पर लाश है अकबर तो बोले शाह अकबर तो बोले शाह देखा जमीन पर लाश है
कैसा ये नावक लगा दिया, नावक बिगन ने कैसा ये नावक लगा दिया, बिगन ने कैसा ये नावक लगा दिया। जब फातिमा की हद वसीयत इमाम ने, फातिमा की हद वसीयत इमाम ने, जब फातिमा की हद वसीयत इमाम ने, फातिमा की हद वसीयत इमाम ने, तारीख की शब ने लाशा ज़हरा उठा दिया, तारीख की शब ने लाशा ज़हरा उठा दिया, तारीख की शब ने लाशा ज़हरा उठा दिया, तारीख की शब की काफी थी लेकिन बसाता था, लेकिन बसाता था, तारीख की शब की काफी थी लेकिन बसाता था, लेकिन बसाता था। सबने चिराग अपनी दुकान का बढ़ा दिया, सबने चिराग अपनी दुकान का बढ़ा दिया, सबने चिराग अपनी दुकान का बढ़ा दिया, चिराग अपनी दुकान का बढ़ा दिया। जिसका जनाजा उठता इस एहतमाम से, जिसका जनाजा उठता हो ये इत्तेहाम से, जिसका जनाजा उठता इस एहतमाम से, जिसका जनाजा उठता हो इस इत्तेहाम से। बेटी को उसकी शिमर ने दर दर पिला दिया, बेटी की उसके शिमर को दर दर पिला दिया, बेटी को उसके शिमर ने दर दर पिला दिया, बेटी की उसकी शिमर ने दर दर पिला दिया। असगर को बचपने में शहादत का शौक था, असगर को बचपने में शहादत का शौक था, असगर को बचपने में शहादत का शौक था, असगर को बचपने में शहादत का शौक था। जब तीर मुला का लगा मुस्कुरा दिया, जब तीर मुला का लगा मुस्कुरा दिया, जब तीर मुला का लगा मुस्कुरा दिया, तीर मुला का लगा मुस्कुरा दिया। लिखा हिल गई लहजे का के मुस्तफा, हिल गई ये मुस्तफा, लिखा हिल गई लहजे पाक मुस्तफा, हिल गई ये बाके मुस्तफा। शाहे नजब का बानों ने जवा हिला दिया, नजब का बानों ने जवा हिला दिया, शाहे नजब का बानों ने जवा सिता दिया, जैनब सिता दिया, ज़ैनब पछाड़े खा के ये कहती थी शोर से, ज़ैनब पछाड़े खा के ये कहती थी शोर से, ज़ैनब पछाड़े खा के ये कहती थी शोर से, ज़ैनब पछाड़े खा के ये कहती थी शोर से। नज़े पर मेरे भाई के सर को चढ़ा दिया, नज़े पे मेरे भाई को जलते चढ़ा दिया, नज़े पर मेरे भाई के सर को चढ़ा दिया, नज़े पे मेरे भाई के सर को चढ़ा दिया। इमाम हुसैन।